ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے سلام کیا۔ رسول اکرم نے رخ انور موڑ لیا اور سلام کا جواب نہ دیا۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا انداز بابا کو پسند نہیں ہے، تو فرمایا بابا میں نے تو آپ پہ سلام کیا۔ تو فرمایا بیٹی پہلے تو یوں سلام نہیں کرتی تھی، آج اس لقب کے ساتھ مجھے سلام کیوں کیا؟ کہا بابا آیت جو نازل ہوئی تھی کہ یوں نہ پکارو جس طرح تم آپس میں رسول اللہ کو پکارتے ہو ایک دوسرے کو، تو میرے رسول کو یوں نہ پکارو۔ تو بابا میں نے تو آیت پہ عمل کیا۔ کہا بیٹی یہ آیت ان بدوؤں کے لیے ہے جو رسالت کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانتے، آپ کے لیے تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیٹی تو ویسے مجھے پکارا کر جیسے پہلے کہتی تھی یا ابتا، یا ابتا کہہ کے مجھے پکارا کر۔ اور بیٹی جب تو مجھے یا ابتا کہتی ہے نا، یا بابا بابا کہہ کے پکارتی ہے، تو میرا دل زندہ ہو جاتا ہے، میرے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں بس آخری جملہ، باوجہ بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری کائنات رسول پہ قربان ہونے کو تیار ہے اور حق بھی بنتا ہے۔ اور اس دن بھی میں نے آپ کو ایک جملہ کوٹ کیا تھا جب درس تھا، کہ یہ جملہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی توحید میں، ولایت میں، رسالت میں، حتیٰ امامت میں اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک اس سے کہا جائے کہ پوری کائنات کے خزانے سونے چاندی جواہرات تیرے پاؤں میں ڈھیر لگا رہا ہوں، اپنے دل میں دشمن زہرا کے لیے سوئی کے نوک کے برابر اپنے دل میں نرم گوشی پیدا کر دو۔ دشمن زہرا کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں تیرے قدموں میں، اور اس کے سونے چاندی کے ڈھیر لے کر دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ ایک سوئی کی نوک کے برابر رکھنا، سوئی کے سوراخ کے برابر رکھنا، اور اس کے مقابلے میں یہ نہ کہنا کہ میں ان سب کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں لیکن دشمن زہرا کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکتا، یہ جملہ نہ کہنا اس کو کبھی توحید میں، ولایت میں، وصایت میں اخلاص کی منزل پر اور اعتماد کی منزل پر نہیں لا سکتا۔ تو لہذا پوری کائنات رسول پہ قربان ہونے کو تیار ہے، اور حق بھی بنتا ہے کہ ایسے حدیث بھی ہے کہ جب تک تم مجھے اپنی عزت سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے عزیز تر نہ مانو گے، اس وقت تک تم مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت نے خم غدیر میں بھی یہی اولا کا اور مولا ہونے کا یہی اقرار لیا تھا کہ میں کیا تمہارے نفوس پر، تمہاری جانوں میں تم سب سے اولا ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، اب ہم سب سے اولا اور افضل اور اعلیٰ ہیں، ہماری جانوں، ہماری عزت مال پر، آبرو پر، سب پر اولویت رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مولا ہونے کا اعلان کیا تھا، تو پھر حضرت مولا ہیں، اولا ہیں ہماری جان و عزت مال جان سے، تو پھر اس لیے پوری کائنات رسول پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ جس رسول پہ کائنات قربان ہونے کو تیار ہو وہ فرمائے بے ابی و انت امی یا زہرا، اے فاطمہ تجھ پہ مجھ رسول کے ماں باپ قربان ہو جائے، اے فاطمہ فدا کے ابو کے، اے فاطمہ تیرا بابا تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، فدا کے ابو کے۔ اور بخاری کے جملے اسی کو مکمل کر کے دو جملے مصیبت کے عرض کرو۔ پھر جب کھڑے ہوتے تو بس صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، دو قدم آگے بڑھاتے، آگے بڑھ کے قبل یدیہا، بی بی کے ہاتھوں پہ بوسہ لیتے اور پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے زہرا جب میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے جنتی سیب کی خوشبو آتی ہے۔ جنتی حورا اور انسیہ تو تھیں اور جنتی سیب کے کھانے میں یہ نور منتقل ہوا تھا، تو جنتی سیب کی خوشبو آتی ہے، اور پھر بی بی کا ماتھا چومتے، پیشانی چومتے، گردن پہ بوسہ دیتے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے،
اور فاجلسہا فی مجلس، بی بی کو وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے رہتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی اتنی دیر رسول کھڑے رہتے۔ العصمۃ للزہرا۔ عزادارو، آج شہادت کا دن ہے، آپ رونے آئے ہیں، میں آپ کے لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی بہانے ڈھونڈتا ہوں۔ آؤ اس اجڑی دکھی ماں کو بلسا دو، جو واقعہ دکھیاری ماں ہے۔ علامہ صفدر عباس نجفی کے یہ جملے ہیں کہ ایک جگہ مجلس ہوئی بحرین میں، اور ایک عموماً دور سے آتا تھا، اور وہ روتا رہا، ایک دن گھر نہ جا سکا، روتے روتے اس امام بارگاہ میں سو گیا۔ تو اسے ایک خواب آیا، ایک باغ ہے جس میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس آواز کی طرف بڑھا تو میں نے ایک بی بی کے رونے کی آواز کو سنا، تو دیکھا کہ باغ کے درمیان ایک حوض ہے جس کے کنارے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں نے بڑھ کے دیکھا تو پاپردہ بی بی کے ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا ہے، جسے وہ بی بی اس پانی میں بار بار دھوتے جا رہی ہے، اور یہ جملے کہتی جا رہی ہے، میرے لال تو نے تعارف نہیں کرایا تھا، میں کس کا پلا ہوں، میں کس کا لاڈلا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ ایک بے غور و کفن لاش پڑی ہوئی تھی، جس سے آواز آ رہی تھی، اماں میں نے تو کئی مرتبہ یہ امامہ دکھایا تھا، میں تو کئی مرتبہ اپنا تعارف کرا چکا تھا، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں مر جانے کے بعد دکھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دکھیاری ماں ایسی ہے جس کے دکھ آج بھی ختم نہیں ہوئے، آج بھی قبر پہ غربت برس رہی ہے۔ زادارو، شرم کر کے نہ رو، اس ماں کو رونے آئے ہو جس کا آج ہر جگہ پہ رونا ہے۔ کبھی کربلا میں روتی ہے، کبھی شام میں روتی ہے، کبھی کوفے کے نگرستانوں میں روتی ہے، کبھی مشہد میں روتی ہے، کبھی کسی جگہ روتی ہے۔ اور یہ جملے بھی میں نے ایک عالم سے سنے، وہ بہار الانوار کا حوالہ دے رہے تھے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے بی بی اس مجلس میں آتی ہے، کیا کرنے، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، فی یدہا خرقہ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تجمع جموع الباکین، زہرا رونے والوں کے آنسو کو جمع کرتی ہے۔ کجا زہرا کا رومال، کجا مجھ کو ہزار کے آنسو، آؤ آنسو بہاؤ تک زہرا کے رومال میں پہنچے۔ فرماتی ہے تمہارے آنسو میرے حسین کے مرہم کے کام آتے ہیں۔ عزادارو، یہ رونا تو زہرا نے مانگا ہے۔ پوچھتی تھی بابا کوئی ہوگا رونے والا؟ جب رسول اللہ نے فرمایا ہاں بیٹی، اللہ ایک قوم پر پیدا کرے گا جس کے جوان رہیں گے، جس کے بچے رہیں گے، جس کی بیویاں رہیں گے۔ اس وقت زہرا بتول نے پاپے سے وعدہ فرمایا تھا، بابا وہ قوم جو میرے حسین کو رہے گی، میں زہرا بھی وعدہ کرتی ہوں جب اللہ مجھ زہرا سے یہ کہے گا زہرا جنت حاضر ہے، پہلا شخص جو جنت میں جائے گا وہ زہرا ہوگی، اور زہرا جنت کے دروازے پہ رک جائے گی، کہے گی میرا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے رونے والوں کو نہ لے جاؤ۔ آؤ ان رونے والوں میں اپنا نام لکھواؤ، کہو زہرا کل بابا سے پوچھ رہی تھی، بابا کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ آ جاؤ زہرا اس مدرسہ میں، تیرے غلام تیری شہادت میں اکٹھے ہوئے، تیرے غلاموں کے بچے ان کی بھوک لگ رہے ہیں، یہاں بیٹھے مزار اقدس کے کنارے تیرے توسل سے بھیک مانگ رہے ہیں، بیوی ہم پہ نظر کرم کر دے۔ بس عزادارو، وہ وقت آیا جب رسول اللہ کا سر زہرا کی گود میں تھا، دروازے پہ کسی نے دستک دی،
اس وقت بی بی نے فرمایا میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے پھر آنا، لیکن آواز میں سختی تھی۔ پھر آواز آئی مجھے رسول سے خصوصی کام ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا میرے بابے کی طبیعت اچھی نہیں ہے عزادارو۔ پھر بی بی نے کہا نا، تو پھر تیسری دفعہ جب آواز آئی تو اب زہرا نے جواب کوئی نہ دیا، رونا شروع کر دیا۔ اس وقت جب گرم آنسو رسول کے چہرے پہ پڑے، آنکھ کھلی، کہا زہرا ابھی تمہیں زندہ ہو، تمہیں کس نے رلایا؟ کہا بابا کے دروازے پہ سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ کہا زہرا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ یہ تیرے دروازے کی عزت و عظمت ہے، یہ کسی دروازے پہ نہیں رکا، وہ آیا ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، وہ آیا ہے جو بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، وہ آیا ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اسے اجازت دے دے۔ عزادارو اس وقت بی بی نے فرمایا بابا پھر تم جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو میرا کیا بنے گا؟ کہا بیٹی تو سب سے پہلے اہل البیت میں مجھ سے ملاقات کرے گی۔ عزادارو زہرا مسکرائی اور پھر رونے لگی۔ عزادارو بابا کے بعد غم کی پٹی زہرا نے باندھی۔ بیٹیوں کو کبھی نہیں روکا گیا بابا کے غم میں رونے سے، لیکن زہرا جب روتی مسلمان دروازے پہ آ جاتے، کہتے یا علی زہرا سے کہو رونے کا ٹائم بنائے۔ تو زہرا اونچی آواز میں روتی تھی، نہیں اونچی آواز میں تو نہیں روتی تھی، تو پھر لوگ کیوں کام چھوڑ رہتے تھے؟ ہاں اتنی کوئی درد بھرے لہجے میں روتی تھی، جب روتی زہرا مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آتا، لوگوں سے کام چھوٹ جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو پھر مولا نے باہر جا کے بیت الحزن بنایا، وہاں ایک درخت تھا اسے بھی کاٹ دیا گیا، پھر ایک غموں کا گھر بنایا، وہاں بیٹھ کے زہرا روتی رہتی۔ عزادارو بابا کے بعد کوئی زیادہ دن زندہ نہ رہی، مسلمانوں نے بڑا ستایا، اور وہ مرثیہ پڑا جو آج تک کسی مصیبت زدہ میں نہیں پڑا۔ پڑا تصبت علیہ مصائب لا نحاسبت الریان سبنا علیہ۔ بابا تیری بیٹی پہ مصائب آئے، اگر دلوں پہ آتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ بابا اس بلندے کی طرح روتی ہے جو رات کو چیختا ہے، بابا انہوں نے مجھے زخمی کر دیا ہے، بابا میں اپنی رضا بچاتے ہوئے میرے رضا میں ہاتھ ڈالتے۔ یہ 6 جملوں کا مرثیہ ہے جو زہرا بطول نے پڑھا۔ عزادارو یہ مرثیہ تو پڑھا، کیا دکھ ختم ہو گئے؟ نہ، بابے کی قبر کو گلے لگا کے یہی جملہ کہتی تھی۔ عزادارو آپ کے گھر میں بھی مائیں ہیں، اور جب ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں اپنی زندگی کی دعا مانگتی ہے۔ اللہ جانے بی بی کے دل میں تھا تو یہ صحیح نہ کہ میرا حسین رات کو پانی مانگتا ہے، میری زینب چھوٹی سی ہے، اللہ کے حسین کا زن چھوٹا ہے، لیکن ان چھوٹے بچوں کے باوجود دعا مانگتی تھی، اللہم اجل وفات سریہ، میرا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، میں دکھوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے صبح ایک جملہ سنا آیت اللہ وحید خراسانی سے، سخت جملہ کہہ رہے تھے، طلاب دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا جب مولا نے جنازہ تیار کیا نا تو کیسے تھی بی بی کا جسم، بی بی کا جنازہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کانت کل خیال، بی بی کی ہڈیاں بچ گئے تھے، گویا ایک سایہ بچ گیا تھا، لہرے بدل کے دکھ ان کا جسم اطہر کھا گئے تھے۔ بابے کے بعد مسلمانوں نے وہ
अजर रिसालत दिया कि चलने के लायक न रही थी, बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, आशा पे चलने पे मजबूर हो गई थी। सारा दिन बीबी बस खत्म करूं, सारा दिन बिस्तर पे सोती रहती थी। वो ज़हरा जो सारा दिन सोती थी, एक दिन जो मौला घर में आए तो उसी ज़हरा के बिस्तर को खाली पाया। जब खाली पाया तो सेहन के कोने में देखा जो ज़हरा सोया सोया करती थी हर वक्त, वो ज़हरा पानी भी गर्म कर रही है, कपड़े भी धो रही है, बच्चों के नहलाने का इंतजाम भी कर रही है और साथ खाना भी पका रही है। ये सारे कामों में मशगूल ज़हरा को देखा तो कहा, रसूल की बेटी आपकी तबीयत तो नासाज थी, ये काम उन्हें अमल कर देती, ये फिजा कर देती, आप क्यों ये तकलीफ कर रही हो? कहा, अबुल हसन मैं सो रही थी कि बाबा मिले और फरमाया, ज़हरा तू कर मेरी मेहमान होगी। मैं समझी मेरी आखिरी रात है, इसलिए आज बच्चों को अपने हाथ से नहला लो, उनकी पोशाकें तब्दील करो और आप तो मेरे तजहीज़ो तकफीन में मशगूल हो जाएंगे। मेरे बच्चे कहीं भूखे न रहेंगे, उनके लिए खाना बना रही हो। ज़ादारो ये फिर बीबी ने वसीयतें की, कहा, या अली उन्हें मेरी कब्र पे मार देना जिन्होंने मुझे दुखाया, जिन्होंने मेरी बसलियाँ तोड़ी, मेरे जनाजे में शरीक में रहने देना, मेरे जनाजे का ऐलान न करना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना, गस्सलनी व कफ़नी व सल्ली अलैया, मुझे खुद गुस्ल देना, मुझे खुद कफन पहनाना, मेरे ऊपर नमाज जनाजा खुद पढ़ना, मेरी कब्र का निशान मिटा देना और मेरा शीए को मेरा सलाम देना, मेरी औलाद को मेरा सलाम देना। ज़ादारो सैयदो दुखी माँ का सलाम कबूल करो जो आखिरी वसीयतों में पेश कर रही थी। वसीयतें तमाम हुई, मौला मस्जिद में चले गए, फिर शहजादों को पोशाकें पहना के फरमाया, जाओ नाना के पास दुआ मांगो, अम्मा की तबीयत नासाज है। शहजादे नाना के पास आ गए, फरमाया बीबी उम्मे ऐमन से कि मैं जा रही हूँ अपने हुजरे में, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज खत्म हो जाए समझना दुखों से आजाद हो गए। शहजादे दुआ मांगे, छोटे छोटे हाथ बाबा नाना की कब्र पे रखे हुए, नाना की आवाज आई, बच्चे चले गए, यतीम हो गए, कितनी जल्दी दौड़ते आए, मैंने आंखों से रियायत पढ़ी, अंदर आए, सिराने की जानिब हसन, पैतों की जानिब हुसैन, ये बैन करते थे, या उम्मा अम्मा ने तेरा हसन, अम्मा ने तेरा गरीब हुसैन, मुझसे बात करो। अजरकुम अल्लाह, ज़ादारो ज़हरा ने बात ना की, ये शहजादे रोते हुए सर में खाक डालते मस्जिद में पहुंचे। अली मौला ने जब शहजादों को देखा समझ गए ज़हरा मुझे छोड़ गए, एक मर्तबा उठे, जितने देर थे गिर गए, बेहोश हो गए, पानी छिड़का गया, ज़ादारो के बैन किया, ज़हरा मुझे दुश्मनों ने तन्हा छोड़ के चली गई। ज़ादारो अली घर आए, वसीयतों के मुताबिक गुस्ल कफन दिया, जब जनाजा तैयार हो गया, मौला ने सिहन पे निगाह दौड़ाई, कहीं जमीन पे हसन बैठा तो
حسین کہیں زینب کے دینا رہتے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین حلنے تزادون انکو آئے میرے بچوں میں تو آخری دیدار کر لے ازادار شہزادے آئے بچے آئے ماں کی جنازے سے لپٹ گئے لیکن حسین نے جو ماں کو بلایا کہا اماں میں تیرا غریب کربلا ہوں میں پیاسا حسین ہوں علامہ مجلسی نے لکھا کوئی اتنا درد تھا حسین کے بلاوے میں قد عنت وعنت ومدت یدا ایک مرتبہ بی بی کی لاش لرز گئی کانپتی لاش سے کفن کے بند کھلے دونوں ہاتھ باہر آئے اللہ جانے وہ ہاتھ جو پہلو سے لگا رہتا تھا وہ کیسے باہر آیا فرمایا آؤ میرا کربلا کا غریب حسین ماں کا سینہ حاضر ہے بچے ماں سے لپٹے حاطب سے علی مولا کے کان میں آواز آئی یا ابوالحسن ارفعہما بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کرے میرے ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی حوروں میں قرآن برپا ہو گیا مولا علی آگے بڑھے بڑھ کے حسن و حسین کو ہٹایا عزادارے بس جنازہ اٹھایا 7 بندے جنازے کے ساتھ تھے ایک بچی تھی راستے میں علی نے پوچھا حسن لال یہ جنازے کے نیچے کون ہے کہا بابا یہ میری ماں میری بہن زینب ہے جو ماں کو پہنچانے آ رہی ہے کہا بیٹا جنازہ رکھ دو بہن کو گھر پہنچا رہا ہے سزاداروں آخری جملہ قبر تیار آ گئی مولا نے جنازہ اٹھایا آگے سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے وہ ہاتھ رسول اللہ کے مجاہدے تھے مولا علیہ نے سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ وبابنتک نازلتک یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہو اس بیٹی کو بھی سلام ہو جو تیرے پاس آ رہی ہے جو دوسرا جملہ وہ جگر کھاتا ہے مولا نے رسول کے ہاتھوں پہ لاش رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اخذت رحیمہ بس قد استرجع ودیہ یا رسول اللہ جو کل امانت دی تھی آج امانت واپس لے لو میں کہوں گا یا علی رسول نے جب امانت دی تھی تو سالم تھی لیکن جب واپس کی جا رہی ہے تو پہلے زخمی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون روتی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کو بلاؤ کہ جسے بھی